تھا، یہاں بھی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی اور پاکستان وجود میں آ گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی بہت سی احادیث ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہند کے خطے سے اپنی محبت کا اظہار فرمایا، جیسے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے طبرانی کے حوالے سے 2 احادیث درج فرمائی ہیں۔ ہلو گائز، السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ کیا بھائی لوگ کمنٹ سیکشن بتاؤ یار، بڑھیا۔ تو بردر، رمضان کیسا جا رہا ہے؟ آپ کے روزے کیسے جا رہے ہیں؟ ہاں، آئی ہوپ کہ اچھے جا رہے ہوں گے۔ اور میں سیدھے پہلے ویڈیو کے بارے میں بات کرتا ہوں۔ ویڈیو ایک بھائی نہیں 4-5 بھائی لوگ سبسکرائبر سے اپنے میرے کو بہت دنوں سے ریکویسٹ کر رہے تھے یار کہ اس پہ ویڈیو بناؤ۔ میں چلو ٹھیک ہے، دیکھتا ہوں ویڈیو۔ آپ نے تھمبنیل تو دیکھ کے آپ کو پسند آئے گا، سمجھ میں آئے گا وہ کیا ہے۔ یہ پاکستان اللہ کا ایک راز ہے، تو وہ راز کیا ہے، وہ راز میں بھی جاننا چاہتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو پہلے بھی، ٹھیک ہے؟ تو پہلے اپن سیدھا ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ اور ویڈیو کی طرف چلنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں یار، عید آنے والی ہے، ٹھیک؟ رمضان ہے، اس کے بیچ میں لاک ڈاؤن الگ ہے۔ تو اس لاک ڈاؤن میں جو ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کو کوئی فکر نہیں کسی بات کی۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، میں پہلے ہی بولتا تھا، پہلے ویڈیو میں بولا تھا میں نے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو وہ وداؤٹ لاک ڈاؤن، بنا رمضان کے بھی وہ ایک دن کا کھانا ہی کوئی بھی مشکل سے جٹا پاتے ہیں۔ تو آپ تھوڑا بہت ان کا بھی خیال رکھیں۔ اور بہت غریب بچے ہوتے ہیں جن کے پاس میں ابھی عید میں سب کپڑے وغیرہ خریدتے ہیں، چلو ابھی مارکیٹ کھلیں گے نہیں کھلیں گے تو بھی اگر کر سکیں کہیں سے آپ کپڑے وغیرہ کر سکیں تو کہ بہت سی فیملی جیسی ہوتی ہے، ان کو سارے سال کچھ نہیں دکھتا ہے، اونلی عید ان کو لگتا ہے کہ ہاں عید ہوگی اور ہم کو کہیں سے کپڑے ملیں گے یا ہم کپڑے خریدیں گے۔ بہت سی فیملی ایسی ہے جن کو نہیں مل پاتا ہے ایسا کچھ۔ تو اگر آپ کو اللہ نے وہ دینے والا بنایا ہے تو آپ ان کی تھوڑی ہیلپ کریں، کسی بھی طریقے سے ہیلپ کریں، کیونکہ بولتے ہیں نا کہ ہماری دولت وہ کسی کام کی نہیں ہے جب وہ کسی کا جسم کو ڈھک نہیں سکے۔ یار جسم دیکھنے کے لیے تو لاکھوں لٹا دیتے ہیں لوگ، یہ صحیح بات ہے نا؟ جسم دیکھنے کے لیے لوگ لاکھوں لٹا دیتے ہیں، لیکن جسم کو چھپانے کے لیے یا کسی غیر کا جسم کو ڈھکنے کے لیے کچھ نہیں کر پاتے۔ تو یار اس رمضان سے آج اسٹارٹ کرتے ہیں کہ کسی غیر کا جسم ڈھک کے دیکھیں، ٹھیک ہے بردر؟ تو پہلے ہم ویڈیو کی طرف چلتے ہیں، اس کے بعد میں بات کریں گے جو بھی ہوگی۔ تو بردر لیٹس اسٹارٹ۔ بلا شبہ ملک عزیز پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ یہ ملک قدرت کا ایک خاص تحفہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص محبت سے وجود میں آیا ہے۔ اس کی بنیادوں میں لاکھوں شہیدوں کا لہو ہے، اس کے کئی ایک روحانی پہلو ہیں، اور روحانیت کی دنیا میں اللہ والوں کی نظر میں یہ ملک ان کا اپنا ہے۔ پاکستان کے روحانی پہلوؤں کا جس کو پتہ نہیں ہے وہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پڑھے، اسے چاہیے کہ وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے زندہ خوابوں کو تلاش کرے اور پاکستان کو مٹانے کے لیے مسلط کی جانے والی جنگوں میں ہونے والے واقعات پڑھے۔ 1965 کی جنگ ختم ہونے کے چند ماہ بعد مدینہ منورہ میں ایک عمر رسیدہ پاکستانی خاموش بیٹھا آنسو بہاتے ہوئے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تکے جا رہا تھا۔ یہ پاکستانی 11 ستمبر 1965 کو سیالکوٹ کے محاذ پر شہید ہونے والے کوئٹہ انفینٹری اسکول کے انسٹرکٹر میجر ضیاء الدین عباسی کے والد گرامی تھے۔ میجر ضیاء الدین عباسی کے ٹینک کو دشمن کی توپ کا گولہ لگا جس سے وہ شہید ہو گئے۔ جب صدر ایوب خان کی طرف سے میجر عباسی شہید کے والد اپنے شہید بیٹے کو بعد از شہادت ملنے والا ستارہ جرت وصول کر رہے تھے تو ایوب خان نے ان سے ان کی کوئی خواہش پوچھی
तो उन्होंने उम्रा की ख्वाहिश का इजहार किया, जिसे अयूब खान ने फौरन कबूल कर लिया। शहीद मेजर ज़ियाउद्दीन अब्बासी सितारा जुर्रत के वालिद जब रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठे आंसू बहा रहे थे तो खादिम मस्जिद नबवी वहां आए और वहां बैठे हुए लोगों से पूछा कि आप में से किसी का ताल्लुक पाकिस्तान से है। मेजर अब्बासी शहीद के वालिद ने खादिम मस्जिद नबवी के इस्तफसार पर कहा कि वो पाकिस्तान से आए हैं। खुद्दाम मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि पाक फौज के मेजर ज़ियाउद्दीन अब्बासी शहीद का नाम आपने सुन रखा है, क्या आप उनके बारे में कुछ जानते हैं? उस पर शहीद के वालिद ने हैरत से कहा कि मैं उसका वालिद हूँ। ये सुनते ही खुशी और मुसर्रत से लबरेज खादमे खास ने आगे बढ़कर उन्हें जोर से गले लगाया और उनके बोसे लेते हुए कहा कि आप यहीं रुकें, मैं कुछ देर बाद आता हूँ। शहीद मेजर अब्बासी के वालिद को वो खादमे खास अपने घर ले गए, जहाँ उन्हें बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ अपने अहलो अयाल के साथ खाना खिलाया। सब घर वाले उनके साथ बड़ी इज्जत और एहतराम से पेश आ रहे थे और उधर मेजर अब्बासी शहीद के वालिद बेहद हैरान थे कि या इलाही ये क्या माजरा है, मैं तो इन्हें जानता तक नहीं, जिंदगी में पहली बार मेरा सऊदी अरब आना हुआ है। वो इसी शशोपंज में थे कि खादिम खास रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हाथों के एक बार फिर बोसे लिए और शहीद अब्बासी के वालिद की हैरानी दूर करते हुए कहने लगे कि जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग हो रही थी तो 11 सितंबर की रात मैंने ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। वो अपने जलीलुल कदर सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन के साथ बैठे हुए थे। कुछ ही लम्हों के बाद हजरत अली करमुल्लाह वजहु अपने हाथों में एक लाशा उठाए वहां तशरीफ लाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूछने पर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ये हमारे बनाए हुए खास वतन के लिए शहीद हुआ है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से मुखातिब हुए और फरमाया, शहीद अब्बासी उसी बहादुरी के साथ कुफ्फार के खिलाफ जंग लड़े हैं जैसे आप मेरे साथ गज़वात में कुफ्फार के खिलाफ लड़ते रहे हैं। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत सब ने अब्बासी शहीद की नमाज जनाजा अदा की और हुक्म दिया कि इन्हें जन्नतुल बकी में दफन कर दिया जाए। ये वाक़या सुनाने के बाद खादिम खास रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे कि रात फिर मुझे ख्वाब आया कि मैं आपकी आमद का पूछूं। आप इतने अजीम आदमी के वालिद हैं, मैं अगर आपके हाथ ना चूमूं तो क्या करूं? दोस्तों, नई नस्ल के इल्म में शायद ना हो कि 11 सितंबर ही का रोज़ था कि जब रेडियो पाकिस्तान पर यह तराना चल रहा था कि चले जो होगे शहादत का जाम पी कर तुम, रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा, अली तुम्हारी शुजाअत पे झूमते होंगे, हुसैन पाक ने इरशाद ये किया होगा, तुम्हें खुदा की रज़ाएं सलाम कहती हैं, ए राह हक के शहीदो वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। ख़वातीन हज़रात, 14 अगस्त 1947 वो मुबारक दिन था जब मुसलमानान हिंद को एक तवील जद्दोजहद के बाद अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से निजात मिली और इस्लाम के नाम पर एक ऐसी रियासत वजूद में आई जो मदीना तैयबा के बाद वाहिद इस्लामी रियासत थी जो नज़रिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर कायम हुई। इसीलिए अहले नज़र इस मुमलिकत को मदीना सानी कहते हैं, क्योंकि ये रियासत महज एक हादसे के तौर पर वजूद में नहीं आई, बल्कि ये पाकिस्तान अल्लाह के राज़ों में से एक राज है और उसके राजों को उसकी निशानियों से समझा जाता है। आइए आज हम कुछ ऐसी ही निशानियों पर गौर करते हैं। पाकिस्तान अल्लाह के सबसे प्यारे दिन जुम्मतुल मुबारक को, सबसे प्यारे महीने रमजानुल मुबारक में और सबसे अजमतों वाली शब लैलतुल कद्र को वजूद में आया। क्या ये महज इत्तफाक था या ये बात इस जानिब इशारा करती है कि बिलाशुबा पाकिस्तान अल्लाह के राजों में से एक राज है? पाकिस्तान का नाम हम सब जानते हैं कि चौधरी रहमत अली साहब ने सूबों को मद्देनजर रखते हुए तजवीज़ किया था, यानी पे से पंजाब, अलिफ से अफगानिया, काफ से कश्मीर, सीन से सिंध और तान से बलोचिस्तान। लेकिन वो भी इस नाम की हकीकत से नाशना थे। इस नाम की मदीना तैयबा से कितनी खूबसूरत मुनासिबत है, और वो मुनासिबत ये है कि पाकिस्तान का अरबी में तर्जुमा ही मदीना तैयबा बनता है। यहाँ पर सवाल उठता है कि वो कैसे? तो सामीन और नाजरीन गौर फरमाएं कि पाकिस्तान फारसी के दो लफ्ज़ों का मजमुआ है, पाक और अस्तान। अस्तान फारसी में इलाके को कहते हैं, रहने की जगह को कहते हैं यानी शहर को कहते हैं, और शहर को अरबी में मदीना कहा जाता है और पाक को अरबी में तैयब कहा जाता है। जैसे हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि पहला कलमा तैयब, तैयब मैंने पाक, यानी पाकिस्तान का अरबी तर्जुमा एक लिहाज से मदीना तैयबा ही बनता है,
کیا یہ بات بھی محض اتفاق ہے یا کسی اہم قدرتی رویے کی جانب اشارہ کرتی ہے، کسی بہت بڑے الہی پلان کی طرف اشارہ کرتی ہے؟ پھر ایک نظر دنیا کے نقشوں پر دوڑائیں، آپ دیکھیں گے کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے کہ جس کے نقشے پر بھی اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنتا ہے۔ کیا اسے محض اتفاق قرار دیا جا سکتا ہے؟ پاکستان کی مدینہ طیبہ سے مناسبت کو دیکھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی تو کسی رنگ، نسل، قبیلے، فرقے کی بنیاد پر نہ رکھی، بلکہ نظریہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر رکھی، اور ریاست مدینہ کے 1366 سال کے بعد پاکستان دنیا کی واحد ریاست بنتی ہے جو اسی نظریہ کلمہ توحید کی بنیاد پر وجود میں آئی۔ پھر اس بات پر بھی غور کریں کہ مکہ میں مشرک بت پرست تھے جنہوں نے اسلام کو پریکٹس کرنا مشکل کیا، ہجرت ہوئی اور مدینہ طیبہ کی ریاست وجود میں آ گئی۔ بائن اسی طرح ہندوستان میں بھی مشرک بت پرست تھے جنہوں نے اسلام کی احکامات اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا مشکل کر دیا تھا۔ یہاں بھی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی اور پاکستان وجود میں آ گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی بہت سی احادیث ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہند کے خطے سے اپنی محبت کا اظہار فرمایا، جیسے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے طبرانی کے حوالے سے 2 احادیث درج فرمائی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے ہند سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد منقول ہے کہ میں عرب ہوں لیکن عرب مجھ میں نہیں، اور میں ہند میں نہیں لیکن ہند مجھ میں ہے۔ انہی احادیث کو بنیاد بناتے ہوئے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا یہاں سے۔ آج ہند 2 حصوں میں تقسیم ہے، مشرق ہند اور مسلم ہند، اور یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر محبت کا اظہار مسلم ہند یعنی اسی مدینہ ثانی پاکستان کے متعلق فرمایا۔ کیا یہ بات بھی محض اتفاق ہے یا اس جانب اشارہ کرتی ہے کہ پاکستان اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں کی نگاہ خاص کا نتیجہ ہے اور اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے؟ اور خواتین حضرات، روحانی پہلوؤں سے علاوہ اگر دنیاوی پہلو کی جانب دیکھا جائے تو تقسیم ہند کے بعد UNO کی طرف سے انڈیا کو 091 ڈائلنگ کوڈ ملا اور پاکستان کو 092 کا کوڈ ملا، جو آج بھی ہمارا ڈائلنگ کوڈ ہے۔ یہ کوڈ ہم نے خود نہیں لیا بلکہ UNO نے ہمیں الاٹ کیا تھا، اور جو لوگ علم الاعداد سے ادنا سی بھی واقفیت رکھتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ 92 اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عدد ہیں، یعنی پاکستان میں موجود کسی بھی شخص سے کوئی بھی رابطہ نہیں کر سکتا جب تک وہ علم الاعداد کی روح سے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادا نہ کر لے۔ اب کیا اس مناسبت کو بھی محض اتفاق کے کھاتے میں رکھا جا سکتا ہے؟ لیکن یہاں پر ایک بات پر نگاہ دوڑانی نہایت ضروری ہے کہ یہ تمام سعادتیں ہمیں اس لیے حاصل ہوئیں کیونکہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں مل کر یہ عہد کیا تھا کہ اگر ہمیں آزادی ملی تو ہم پاکستان میں اسلام کا نفاذ کریں گے، وہی نظام، وہی ریاست قائم کریں گے جو مدینہ طیبہ میں قائم ہوئی تھی۔ لیکن ہم افسوس اپنے نظریے سے ہٹ گئے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پہلے مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہو گیا اور ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن کر رہ گئی، جو اس بات کا اشارہ تھی کہ یہ پاکستان صرف اپنے اسلامی نظریہ کی بنیاد پر آگے بڑھ سکتا ہے۔ آج اگر ہم پھر سے اپنا عروج چاہتے ہیں تو ہمیں اسی عہد کی تجدید کرنا ہوگی اور اپنی اجتماعی غلطیوں کی معافی مانگنا ہوگی، تاکہ جس پاکستان کی بنیاد قائد اعظم نے نظریہ لا الہ الا اللہ پر رکھی تھی، ہم اس کی تکمیل محمد الرسول اللہ کے مطابق کر سکیں۔ اور یہی ہم سب کے آج کے سیشن کا بنیادی مقصد بھی تھا کہ آپ کو ملک عزیز پاکستان کے روحانی پہلوؤں اور اس کی اہمیت سے آگاہ کیا جا سکے۔ ہمیں پوری امید ہے کہ ہم اپنی اس کاوش میں کامیاب ہوئے ہیں اور اس کو آگے پھیلانے کے لیے ہمیں آپ کا تعاون بھی درکار ہوگا۔ چنانچہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ایسی ہی تاریخی، معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بن جائیے۔ بہت جلد کسی اور سیشن میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اور ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے۔ بردرز دیکھو، میں ایسی بات نہیں ہے کہ میں نے ہسٹری نہیں پڑھی ہے، ہندوستان پاکستان کی ہسٹری 1947 میں کیا ہوا تھا، 14 اگست کو کیا ہوا تھا، وہ سب کتابوں میں پڑھتے ہیں اور سنتے بھی ہیں، لیکن جو جس طریقے سے بھائی نے بیان کی وہ بالکل ہی ایک طریقے سے ڈیفرنٹ ہے۔ وہ
اس طریقے سے کہ ہاں یار یہ پہلے لکھا جا چکا ہے کہ ویسا ہونا ہی ہے، کہ ہندوستان سے پاکستان الگ ہوگا ہی ہوگا، ویسا ہوگا ویسا ہوگا ویسا ہوگا، ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا. جیسے آپ کو نہیں لگتا کہ یار یہ اتفاق نہیں ہو سکتا، اتنے سارے اتفاق نہیں ہو سکتے، ہو سکتا ہے ویسا بھی ہو. اور دیکھو یار اللہ کی قدرت ہے، وہ کب کہاں سے کیا کیا نہ کر دے، ہم اس میں کچھ بھی نہیں جانتے ہیں، ہم سوچ کے بھی قریب نہیں ہیں. وہ کب کہاں کون سے دیش کو 3 دیشوں میں بدل دے، کون سے دیشوں کو ہزاروں دیشوں کو ایک بنا دے، اس کا کوئی کیا بول سکتا ہوں، کچھ نہیں، نو کمنٹس. اب آ جاتے ہیں ہندوستان پاکستان پہ. تو جنگوں کی بات تو میں کرنے والا ہوں نہیں، کیونکہ میں جنگ سے بہت دور ہوں، اور جو جنگ کی بات کرتے ہیں ان سے میں بہت دور ہوں. سیکنڈ آ جاتے ہیں وہ جو ان کے والد صاحب تھے، کیا نام تھا ان کا، میجر صاحب کا، میں بھول گیا، آپ میرے کو کمنٹ سیکشن میں بتائیں، کیونکہ ضیاء الدین عباسی کے والد گرامی ہیں. میجر ضیاء الدین عباسی، تو ان کا بھی یار قصہ بہت پیارا تھا. اور میرے کو اس کا بھی پتہ نہیں تھا کہ ہندوستان سے جو پاکستان آزاد ہوا تھا، ہندوستان پاکستان کی جو پارٹیشن تھی یہ دونوں، تو یہ تو پتہ ہے کہ وہ اسلام کے نام پہ ایک ملک بنا ہے، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ مدینہ کے بعد میں جو دوسرا ملک بننے والا ہے اسلام کے نام پہ وہ پاکستان ہے. میرے کو ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے اسلامک ملک ہے تو وہ اسلام کے نام پہ ہی ہے، لیکن یہ میرے کو آج پتا چلا کہ ہاں اسلام کے ہی نام پہ اونلی بننے والا ملک وہ پاکستان ہے. اور میرے کو پاکستان کے جو نام ہے، وہاں کے جو صوبے بولتے ہیں، ہمارے یہاں اسٹیٹ یا راجیہ بولتے ہیں، وہ پاکستان کے صوبے سے مل کے وہ نام بنا ہوا ہے. تو آپ میرے کو یہ بھی بتائیں کمنٹس میں کہ صوبے کتنے ہیں اور صوبوں کے نام کیا کیا ہے. پنجاب ہے، سندھ ہے، بلوچستان، پنجاب، سندھ، بلوچستان اور جموں کشمیر، جموں تو ادھر ہے، سوری کشمیر، آزاد کشمیر ہو گیا ہے. اور یہ ہے کہ اللہ کے جو نبی ہیں ان کو یہ ہندوستان سے یا ہند سے ٹھنڈی ہوائیں آتی تھی، وہ ہند سے بہت محبت کرتے تھے. یہ بھی میں نے بیان میں سنا ہوا ہے، اور میرے اسسٹنٹ ہے جو بہت مسلم ہیں وہ بھی میرے کو بتاتے رہتے ہیں اس بارے میں. تو مجھے اچھا لگتا ہے ایسے سب چیزیں سننا. اور ہندوستان کا ایک تمہارے کو راز بتاتا ہوں کہ دیکھو، ہندو کوئی مذہب نہیں ہے، مذہب بولے تو ہندو ایک مذہب نہیں ہے، ہندوستان میں رہنے والے کو ہندو بولا گیا تھا. یہ ایک مینٹلٹی ہے لوگوں کی کہ ہاں یار ہم ہندوستان میں ہندو ہے. دیکھو جیسے مسلمان کو مذہب بولتے ہیں، نہیں بولتے، آئی ڈونٹ نو، مذہب بولتا ہے اسلام کو، اسلام ایک مذہب ہے، ٹھیک ہے. مسلمان ایک کمیونٹی کو بول سکتے ہیں، رائٹ. تو ایک ہندو ایک دیش واسیوں کو بول سکتے ہیں کہ ہاں ہندوستان میں رہنے والا ہر ایک ہندو ہے، کہ ہاں میں ہندو ہوں، یہ بھی ہندو ہے، وہ بھی ہندو ہے. بہت سے مسلم یہاں بولتے ہیں ہم ہندو ہے کیونکہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں. میں پنجابی ہوں، پنجاب میں رہتا ہوں. مہاراشٹر میں رہتا ہوں، میں مراٹھی ہوں. راجستھان میں رہتا ہوں، میں راجستھانی ہوں. ویسے تو جیسے تم پاکستان کے بہت سے لوگ بنگلہ دیش کے بنگالی، پاکستان کے پاکستانی، ویسے ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے ہندوستان میں رہنے والا ہر ایک میں اس کو ہندو ہی مانتا ہوں. اور جو ہندو دھرم ہے نا، اس کا ایکچولی وہ دھرم نہیں ہے، ایک کمیونٹی سمجھ لو. اس کا نام ہے سناتن دھرم، سناتن بولتے ہیں. ہندو جو لوگوں کو مانتے ہیں اس دھرم کو بولتے ہیں سناتن دھرم. نہ ہندو کوئی دھرم نہیں ہے، ہندو کوئی دھرم نہیں ہے، ہندو کوئی دھرم نہیں ہے. ہندوؤں کی کتابوں میں، جیسے سناتن دھرم والوں کی کتابوں میں، کوئی ہندو نام کا کوئی دھرم ان کی کتابوں میں بھی نہیں لکھا ہوگا ہندو کوئی دھرم ہے. دھرم بولو یا پھر کوئی مذہب بول دو، ہندی میں دھرم بولتے ہیں، اردو میں مذہب بول دو، تو کوئی مذہب نہیں ہے ہندو نام سے. لیکن ہندوازم بولتے ہیں ہندوستان کی وجہ سے، ورنہ مذہب کا نام ہے سناتن.
तो ऐसा है, और मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें जानने को मिली। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और मिलते हैं ब्रदर अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।